فتح مکہ کے بعد جو وفود قبائل کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، ان میں مسلمہ بن حبیب بھی بنو حنیفہ کے وفد میں شامل تھا، جس کا اوپر عہد نبوی کے واقعات میں ہم پہلی اقساط میں ذکر کر چکے ہیں۔ جب وہ اپنے وطن یمامہ کی طرف واپس ہوا تو انہی ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناسازی تباہ کی خبر مشہور ہوئی۔ مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خط روانہ کیا کہ میں نبوت میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا نصف ملک قریش کا اور نصف میرا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً لکھا۔ اس جواب کے روانہ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص رجال بن انفوہ کو جو ہجرت کر کے مدینہ میں آ گیا تھا، اس کا اپنی قوم پر بوجہ ہجرت کو جانے کے اور بھی زیادہ اثر تھا، مسلمہ کے پاس روانہ کیا کہ اس کو نصیحت کر کے اسلام پر قائم کرے۔ رجال نے یمامہ میں پہنچ کر مسلمہ کی تائید کیا اور اس کا متبع بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ کی خوب گرم بازاری ہو گئی۔ وفات نبوی کے بعد مسلمہ کذاب کا فوراً تدارک نہ ہو سکا، کیونکہ صدیق اکبر کی توجہ مختلف مہمات پر تقسیم ہو گئی تھی۔ اکرمہ بن ابی جہل کو مسلمہ کی سرکوبی کے لیے نامزد فرما کر روانہ کیا گیا تھا اور ان کے پیچھے شرجیل بن حسنہ کو کمکی بنا کر روانہ کیا گیا تھا۔ اکرمہ نے مسلمہ کے قریب پہنچ کر شرجیل کے شریک ہونے سے پہلے ہی شتاب زدگی سے حملہ کر کے شکست کھائی۔ اس خبر کو سن کر حضرت ابوبکر نے اکرمہ کو لکھا کہ تم اب مدینہ واپس نہ آؤ بلکہ حذیفہ اور عرفجہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کی ماتحتی میں مہرہ اور اہل عمان سے لڑو۔ جب اس مہم سے فراغت حاصل ہو تو آپ اپنے لشکر کے مہاجر بن ابی امیہ کے پاس یمن اور حضر موت میں چلے آؤ، اور شرجیل بن حسنہ کو لکھا کہ تم خالد بن ولید کے صوبہ جات کی طرف جا کر وہاں سے قضاء کی طرف چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ عمرو بن العاص کے شریک ہو کر ان لوگوں سے جنگ کرو جو قضاء میں مرتد ہو گئے ہیں۔ اس عرصہ میں حضرت خالد بن ولید علاقہ بطاء یعنی بنو تمیم کے علاقہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ اپنی مہم کو پورے طور پر انجام دے کر واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ یہاں دربار خلافت میں حاضر ہو کر ان کو مالک بن نویرہ کے معاملے میں صفائی پیش کرنی پڑی۔ حضرت عمر فاروق اگرچہ حضرت خالد کے ساتھ سخت گیری اور تعزیر اور سزا دہی کا برتاؤ ضروری سمجھتے تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے ان کو معذور اور بے گناہ پا کر قابل مواخذہ نہ سمجھا اور اپنی رضامندی کا اظہار فرما کر ان کو سرخ روئی کے ساتھ مہاجرین اور انصار کا ایک لشکر دے کر مسلمہ کذاب کی جانب روانہ فرمایا۔ مسلمہ کے پاس قبیلہ ربیہ کے 40,000 جنگجو جمع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو مسلمہ کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا سمجھتے تھے، مگر ہم قومیت کے سبب ان کی کامیابی کے خواہاں تھے۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ مسلمہ جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، لیکن ہم کو ربیہ کا جھوٹا بنی مضر کے سچے نبی سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو روانہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی امداد اور اعانت کے لیے اور بھی افواج روانہ کی جو راستے میں حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہوتی رہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر کی کل تعداد 13,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ جب شہر یمامہ ایک دن کے راستے پر رہ گیا تو حضرت خالد بن ولید نے ایک دستہ بطور مقدمۃ الجیش آگے روانہ فرمایا۔ اسی روز مسلمہ نے مجاع بن مرارہ کو 60 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا کہ جا کر بنو تمیم پر شب خون مارے۔ مجاع کا مقابلہ لشکر اسلام کے مقدمۃ الجیش سے ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مرتدین مقتول ہوئے اور ان کے سردار مجاع کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ خالد بن ولید آگے بڑھ کر شہر یمامہ کے قریب پہنچے تو مسلمہ شہر یمامہ سے نکل کر دروازہ شہر کے قریب ایک باغ میں جس کا نام اس نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا خیمہ زن ہوا۔ اس باغ کی 4 دیواری خوب مضبوط اور قلعہ نما تھا۔ لشکر مسلمہ کی سپہ سالاری رجال بن انفو اور محکم بن طفیل کو سپرد تھی۔ انہوں نے 40,000 کے لشکر جرار کو خالد بن ولید کے 13,000 مسلمانوں پر حملہ آور کیا۔ یہ حملہ نہایت سخت اور زلزلہ انداز تھا۔ مسلمانوں نے نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ اس حملے کو روکا اور پھر ہر طرف سے سمٹ کر اور اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر دشمنوں پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہوئے تو لشکر کذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحواسی کے عالم میں آوارہ اور فرار ہونے لگے۔ محکم بن طفیل نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھ کر بلند آواز سے یہ کہا کہ اے بنو حنیفہ باغ میں داخل ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے آنے والے حملہ آوروں کو روک رہا ہوں۔ یہ آواز سن کر بھاگنے والے سب باغ میں داخل ہو گئے۔ محکم بن طفیل تھوڑی دیر لڑتا رہا، آخر عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ سے مقتول ہوا، لیکن ابھی تک فتح اور شکست کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔
مرتدین بھی سنبھل کر پھر مقابلے پر ڈٹ گئے اور طرفین سے داد شجاعت دی جانے لگی۔ مسلمانوں کے علم بردار ثابت بن قیس شہید ہوئے تو حضرت زید بن خطاب نے علم اپنے ہاتھ میں لیا۔ مسلمانوں نے ایسی چپکلش مردانہ دکھائی کہ دشمن پیچھے ہٹتے ہٹتے باغ کی دیواروں کے نیچے پہنچ گیا۔ باغ کے دروازے پر تھوڑی دیر لڑائی ہوئی تو آخر مسلمانوں نے باغ کا دروازہ بھی توڑ دیا اور جا بجا دیواریں توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ لوگوں نے مسلمہ سے دریافت کیا کہ وہ وعدہ فتح کا کب پورا ہوگا جو تیرے رب نے تجھ سے کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ ایسی باتوں کے دریافت کرنے کا وقت نہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے لڑے۔ باغ کے اندر بھی جب ہنگامہ کارزار زور و شور سے گرم ہوا تو مسلمہ مجبوراً مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار اور لوگوں کو لڑنے کے لیے آمادہ کرنے لگا۔ جب اس نے ہر طرف مسلمانوں کو چیرا دست دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر باغ کے باہر چپکے سے جانے لگا۔ اتفاقاً دروازہ باغ کے قریب وحشی یعنی قاتل حمزہ کھڑا تھا۔ اس نے اپنا حربہ پھینک مارا جو مسلمہ کی دوہری زرہ کو کاٹ کر اس کے پیٹ کے باہر نکل گیا۔ آخر کار دشمنوں میں سے جس کو جس طرف راستہ ملا وہ بھاگ گیا اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں کے سوا مرتدوں میں کوئی نظر نہ آیا۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے 17,000 آدمی غازیان اسلام کے ہاتھ سے مقتول ہوئے اور 1,000 سے کچھ زیادہ مسلمانوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا، لیکن مسلمانوں میں زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شہید ہونے والوں میں حفاظ کلام اللہ بہت سے تھے۔ 360 انصار اور 360 تابعین اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مجاع بن مرارہ کو جو قید میں تھے اپنے ہمراہ لے کر لاشوں کا معائنہ کیا اور سرداران لشکر مسلمہ اور خود مسلمہ کی لاش کو مجاع نے شناخت کیا۔ بنو حنیفہ یعنی لشکر مسلمہ کے بقیت السیف تو آوارہ اور مفرور ہو چکے تھے۔ شہر اور قلعہ یمامہ میں عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی مرد باقی نہ تھا۔ زخمیوں کی مرہم پٹی ضروری سمجھ کر حضرت خالد بن ولید نے اسی روز شہر یمامہ پر قبضہ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کل صبح شہر پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ مجاع بن مرارہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ اس نے خالد بن ولید سے کہا کہ ہمارے جس قدر سردار مسلمہ مارے گئے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے مہم کو پورا کر لیا ہے، ابھی ان سے بہت زیادہ بہادر جنگجو لوگ باقی ہیں اور وہ شہر کے مضبوط فصیلوں اور سامان رسد نیز سامان حرب کی کافی فراہمی سے فائدہ اٹھا کر آپ کو ناکوں چنے چبوا دیں گے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ میں شہر میں جا کر ان سب لوگوں کو اس بات پر آمادہ کروں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہ کریں اور شہر کو برضامندی صلح کے ساتھ آپ کے سپرد کرا دوں۔ حضرت خالد نے مجاع سے کہا کہ میں تجھ کو قید سے رہا کیے دیتا ہوں، تو جا کر اپنی قوم کو صلح پر رضامند کر، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ صرف میں ان نفوس کی بابت صلح کروں گا۔ مجاع لشکر اسلام سے روانہ ہو کر شہر میں گیا اور وہاں شہر کی عورتوں کو مسلح ہو کر فصیل شہر پر کھڑا ہونے کی ہدایت کر کے جو کچھ سمجھانا تھا سمجھا آیا، اور واپس آ کر کہا کہ میری قوم محض اپنی جانوں کی بابت صلح کرنی نہیں چاہتی۔ حضرت خالد بن ولید نے شہر کی طرف نظر ڈالی تو تمام فصیل تلواروں اور نیزوں سے چمک رہی تھی۔ مسلح آدمیوں کی کثرت جو مجاع نے بیان کی تھی اس کی تصدیق ہو رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے زخمیوں کی کثرت اور مہم کے جلد ختم کرنے کے خیال سے صلح کو مناسب سمجھ کر اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ نصف مال اور اسباب اور نصف مزروعہ باغات اور نصف قیدیوں کو بنی حنیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ مجاع پھر شہر میں گیا اور واپس آ کر کہا کہ وہ لوگ اس پر بھی رضامند نہیں، آپ ایک ربع مال اور اسباب وغیرہ لے کر صلح کر لیں۔ حضرت خالد بن ولید نے چوتھائی اموال اور املاک پر صلح کر دی اور صلح نامہ لکھا گیا۔ اس کے بعد جب دروازہ کھلوا کر اندر گئے تو وہاں سوائے عورتوں اور بچوں کے کسی مرد کا نشان نہ ملا۔ حضرت خالد نے مجاع سے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ فریب سے کام لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری قوم بالکل تباہ ہو جاتی، میرا فرض تھا کہ اپنی قوم کو مصیبت سے بچاؤں، آپ مجھ کو معاف فرمائیے۔ حضرت خالد خاموش ہو رہے اور عہد نامہ کے خلاف ورزی کا خیال تک بھی ان کے دل میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمہ بن وکش حضرت ابوبکر صدیق کا ایک خط لے کر پہنچے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر تم کو بنو حنیفہ پر فتح حاصل ہو تو ان کے بالغ مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے، لیکن اس خط کے پہنچنے سے پہلے صلح نامہ لکھا جا چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے بنو حنیفہ کے ایک وفد کو حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں روانہ کیا۔ ایک خط خلیفہ کی خدمت میں لکھ کر ان کو دیا۔ اس خط میں فتح کا مفصل حال اور ابو حنیفہ کے دوبارہ داخل اسلام ہونے کی خبر تھی۔ صدیق اکبر نے اس وفد سے عزت اور احترام کے ساتھ ملاقات کی اور محبت کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ جنگ یمامہ ماہ ذی الحجہ سن 11 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی۔
جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت اعلیٰ بن الحضرمی کو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لشکر کا سردار بنا کر بحرین کی جانب روانہ کیا تھا۔ بحرین میں بنو عبد قیس، بنو بکر بن وائل ماں اپنی شاخوں کے زبردست قبائل تھے۔ انہی کی طرف سے جارود بن المعلیٰ اپنا قبیلہ بنو عبد قیس کی طرف سے وفد ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر قبیلہ بنو عبد قیس کے لوگ یہ کہہ کر مرتد ہو گئے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو کبھی نہ مرتے۔ حضرت جارود بن المعلیٰ نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ مجھ کو تم سے ایک بات دریافت کرنا ہے، جو جانتا ہو وہ بتائے اور جو نہ جانتا ہو وہ خاموش رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے دریافت کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی تو دنیا میں نبی آئے ہیں یا نہیں؟ سب نے کہا کہ آئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ سب عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے یا نہیں؟ سب نے کہا کہ وہ اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے۔ حضرت جارود نے کہا کہ بس اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا زمانہ حیات پورا کر کے وفات پا گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ قبیلہ بنو عبد قیس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت توبہ کی اور اسلام پر قائم ہو گئے۔ قبیلہ عبد قیس تو حضرت جارود بن المعلیٰ کی بروقت کوشش سے اس طرح بچ گیا، لیکن قبیلہ بنو بکر بن وائل نے مرتد ہو کر حتم کو اپنا سردار بنایا۔ حتم بنو بکر کی جمعیت کثیر لے کر نکلا اور مقام عتیف اور حجر کے درمیان اس نے ڈیرے ڈال دیے اور کچھ آدمیوں کو قبیلہ عبد قیس کی طرف بھیجا کہ ان کو مرتد بنا کر لائیں، لیکن عبد قیس نے صاف طور پر مرتد ہونے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ ناکام اور نامراد واپس آئے۔ اس کے بعد حتم کے معرور بن سوید کو ایک جمعیت دے کر ارد گرد کے مسلمان لوگوں کو مرتد بنانے یا ان سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اسی حالت میں حضرت اعلیٰ بن الحضرمی اپنا لشکر لیے ہوئے بحرین میں داخل ہوئے۔ انہوں نے حضرت جارود بن المعلیٰ کے پاس جو مقام دارین میں تشریف رکھتے تھے حکم بھیجا کہ بنو عبد قیس کو ہمراہ لے کر حتم میں حملہ کرو۔ اس حکم کے پہنچتے ہی اور اس خبر کے مشہور ہوتے ہی ارد گرد کے تمام مسلمان اعلیٰ بن الحضرمی کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور جس قدر مرتدین اور مشرکین اس علاقے میں تھے وہ حاتم کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے۔ حضرت اعلیٰ بن الحضرمی اپنا لشکر لیے ہوئے آگے بڑھے اور حاتم کی لشکرگاہ کے قریب پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حاتم نے اپنی لشکرگاہ کے گرد ایک خندق کھدوا لی ہے۔ آخر دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی اور ایک مہینہ اسی حالت میں گزر گیا تو حضرت اعلیٰ بن الحضرمی نے غازیان اسلام کو لے کر ایک زبردست حملہ کیا اور بہادران اسلام خندق کو عبور کر کے لشکرگاہ کفار میں داخل ہوئے اور قیس بن عاصم کے ہاتھ سے حتم مارا گیا اور بہت سے مرتدین ہلاک ہوئے اور باقی بھاگ نکلے۔ بھاگے ہوئوں کا تعاقب ہوا اور بالآخر رفتہ رفتہ سب اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ مذکورہ بالا جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا جس سے لشکر اسلام کی حالت خوب درست ہو گئی۔ ہم پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حذیفہ بن الحسین کو عمان کی جانب اور ارفجہ بن حرثمہ کو اہل مورہ کی جانب روانہ کیا تھا اور دونوں کو ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا حال سن کر ملک عمان میں لقیط بن مالک نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اہل عمان اور اہل مہرہ مرتد ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو عامل وہاں مقرر تھے ان کو نکال دیا۔ حذیفہ بن محسن حمیری کو صدیق اکبر نے حکم دیا کہ اول عمان کی طرف جانا اور وہاں کی مہم سے فارغ ہو کر مہرہ کی جانب متوجہ ہو جانا۔ ادھر اکرمہ بن ابی جہل کو بھی جو یمامہ کی طرف بھیجے گئے تھے یہی حکم ملا تھا کہ عمان کی طرف جا کر حذیفہ کے شریک ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں سردار صحرائے عمان میں مل کر خیمہ زن ہوئے۔ لقیط نے اسلامی لشکر کی خبر سن کر فوجیں فراہم کی اور شہر دبا میں آ کر ہر طرف سے سامان حرب سے مسلح ہو کر لشکر اسلام کے مقابلے کو نکلا۔ لشکر اسلام میں اکرمہ بن ابی جہل مقدمۃ الجحش تھے، میمنہ میں حذیفہ اور میسرہ میں ارفجہ اور قلب لشکر میں رؤسائے عمان تھے جو اسلام پر ثابت قدم تھے اور لشکر اسلام کے آنے کی خبر سن کر شریک لشکر ہوئے تھے۔ نماز فجر کے وقت سے لڑائی شروع ہوئی اور اسلامی لشکر نشیبی زمین میں تھا اور دشمنوں کو بلند زمین پر موقع مل گیا تھا۔ ابتدائے جنگ کا عنوان مسلمانوں کے خلاف اور شکست کے آثار نمایاں تھے۔ لقیط نے بڑی بہادری کے ساتھ لشکر اسلام پر حملہ کیے اور آخر کار لڑائی کا رنگ بدلا اور مسلمانوں نے صبر و استقامت سے کام لے کر دشمنوں کو پیچھے ہٹایا اور دشمن منہ موڑ کر بھاگے اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔ اس لڑائی میں 10,000 دشمن مقتول ہوئے اور 4,000 گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے۔ اسی تناسب سے مال غنیمت لے کر مدینہ میں آئے اور حضرت اکرمہ مہرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ چند روز کے بعد تمام عمان میں اسلام قائم ہو گیا۔
اب ہم مہرا کا ذکر کرتے ہیں۔ مہرا میں کچھ لوگ عمان کے مقیم تھے، ان کے علاوہ عبد قیس کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ ازد اور بنی سعد وغیرہ قبائل بھی وہاں آباد تھے۔ یہ سب کے سب مرتد ہو کر ریاست اور امارت کے معاملے میں دو گروہوں کے اندر منقسم ہو کر آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ اکرمہ نے مہرا میں پہنچ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے ایک گروہ نے اسلام کو قبول کیا، دوسرے نے، جس کا سردار مسیح تھا، اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے ارتداد پر اصرار کیا۔ اکرمہ نے گروہ مسلم کو اپنے ساتھ لے کر مرتدین پر حملہ کیا اور شکست فاش دے کر ان کے سردار کو قتل کیا۔ اس فتح کا نواحی علاقوں پر خاص اثر پڑا اور ارد گرد کے تمام قبائل بخوشی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اکرمہ نے مال غنیمت کے ساتھ اسلامی کامیابیوں کی مفصل کیفیت لکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں روانہ کی اور وہاں سے جواب آیا کہ تم یمن کی طرف روانہ ہو کر مہاجر بن امیہ کے لشکر میں شریک ہو جاؤ۔